قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طالب علم نہایت ہی مغموم اور پریشان ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی، جو مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بھتیجے تھے اور دارالعلوم کراچی میں استاذ الحدیث بھی تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے اور پسماندگان بشمول حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ عام الحزن کے بعد جہاں حضرت سودا بنت سمعہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح گیا، وہیں خانہ صداقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیا گیا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں کئی بار رات کو جبرائیل امین ایک گڑیا کسی صورت میں میرے پاس ایک تصویر لاتے اور کہتے کہ اللہ نے اس کو دنیا اور جنت میں آپ کی زوجہ کے طور پر قبول اور پسند کیا ہے، آپ بھی اس کو پسند کر لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی کہیں اور ہوئی تھی، رشتے کی بات ہو گئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دی گئی، خانہ صداقت میں خوشی کا ٹھکانہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن زبان کی اہمیت اس گھرانے میں اتنی زیادہ تھی کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ عرض کیا گیا انکار کی تو گنجائش ہی نہیں، اور ہم سے اگر کوئی پوچھے تو اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں، لیکن کرے کیا کہ کہیں اور زبان دی ہوئی ہے۔ اگر وہاں سے کوئی جواب مل گیا تو ہم خود ہی اس پیغام نکاح کی قبولیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیغام پہنچا دیں گے، لیکن کریں کیا کہ ہم نے زبان کر رکھی۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ میری بیٹی تو نبوت کی بیٹی ہے، بھلا یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام میں تو یہ رشتہ
ناجائز اور منع نہیں، وہ خون کے رشتے ہوتے ہیں جو بہن بھائی کے رشتے بناتے ہیں۔ اب تسلی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جہاں بات چیت چل رہی تھی وہاں سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، جن کے دین کو اور جن کو ہم قبول کرنے والے نہیں، لہذا ایسے گھرانے میں رشتہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے اور آپ ہماری طرف سے اسے انکار سمجھیں۔ اب جب ادھر سے انکار ہوا تو خانہ صداقت میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، حالانکہ عمر کا بھی تفاوت تھا، بہت زیادہ فرق تھا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے گھر والوں نے اس تفاوت کو بھی پسے پش ڈالا اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر آمنا و صدقنا کہہ کر جبین نیاز کو جھکا کر عرض کی کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ چنانچہ اس پیغام کے ساتھ ہی نکاح کی سنت کو ادا کر دیا گیا۔ یہ مکے میں ہی ہجرت سے پہلے ہی نکاح ہو گیا۔ شوال کا مہینہ نکاح بھی اسی میں ہوا اور رخصتی بھی مدینہ جا کر اسی شوال کے مہینے میں ہوئے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں جہالت اتنی زوروں پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان میں شادی کرنا نحوست کی علامت اور نشانی ہے، اور لوگ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو محرم میں نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو شوال سے لے کر ذی الحج تک یہ 2 مہینہ 10 دن شادیاں نہیں کرتے۔ یہ نکاح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرا یہ کہنا ہے ہمارے اکابرین کا کہ اس کرۂ ارض پر اس شادی سے بڑی شادی کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ صرف شادی نہیں، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک دلیل ہے، اور یہ شادی صرف شادی نہیں بلکہ اللہ پاک کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ یہ شادی صرف شادی نہیں بلکہ اس شادی نے نبوت اور صداقت کے رشتے کو ایسا جوڑا کہ جو رشتہ صرف دنیا تک محدود نہ رہا بلکہ قبر کی زندگی میں بھی، حشر کی زندگی میں بھی اور جنت کی زندگی میں بھی یہ صداقت اور نبوت کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے۔ نام اس شادی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ابواب کی صورت میں اگر میں تقسیم کروں تو آج میں صرف اس بات پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسب اور نسب اور آپ کا خاندان۔ بنو تمیم قریش مکہ کی ایک برانچ ہے، خاندان قریش کی، اور یہ عرب کے بڑے خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔
قتل کے فیصلے عرب کی دنیا کے بنو تمیم کے پاس تھے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ نسب آگے چل کر ایک ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں باپ نے نام عائشہ رکھا، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ وہ خاندان ملتا ہے کہ اماں بھی مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہیں، بھائی بھی مسلمان ہیں، بہنیں بھی مسلمان ہیں، صرف مسلمان نہیں صحابی ہیں، پھر آگے بھانجے بھی صحابی ہیں، بھانجے بھی صحابی ہیں، دادا دادی بھی مسلمان ہیں۔ یہ عجیب خاندان ہے۔ نام ماں باپ نے عائشہ رکھا ہے، خدمت کرنے والی، سکون دینے والی، خاوند کا خیال رکھنے والی، خاوند کو پیار اور محبت دینے والی، خاوند کی زندگی میں رونقیں اور بہاروں کو لانے والی، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکی کی زندگی میں عام الحزن کے علاوہ بھی، دکھوں کے سال کے علاوہ بھی جو دکھ آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ان دکھوں میں بطور علاج کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیجا۔ نام عائشہ ہے، کنیت ام عبداللہ ہے، چونکہ آپ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، اپنی بہن کے بیٹے کو، حضرت اسما کے بیٹے کو، جو حضرت زبیر کی گھر والی ہیں، ان کے ہاں مہاجرین کے گھرانوں میں پہلا بچہ جو مدینہ پاک میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، جن کے کانوں میں اذان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیدا ہوتے ہی ان کو ڈال دیا گیا، اور مدینے آنے والے مہاجرین کے گھرانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑی، اس لیے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا مکہ سے مہاجر بن کے مدینے تو آئے، لیکن ان کے گھرانے اجڑ گئے کہ کسی گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، یہ پہلا بچہ ہے جو مدینے میں پیدا ہوا۔ کنیت اس بچے کے نام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ام عبداللہ مشہور تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار میں یا عائش کہہ کر بھی پکارتے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں یوں بھی ارشاد فرماتے، اے میری چھوٹی سی ننھی منی عائشہ، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر بھی پکارتے، اور نکاح کے بعد جب رخصتی ہو کر گھر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اتنی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اللہ پاک سے دعا میں کہا کرتے کہ اللہ میں کیا کروں کہ میرے دل کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ والدہ ان کی ام رومان کے نام سے مشہور ہیں، نام ان کا زینب تھا، جن کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے دنیا میں جنت کی حور العین کو دیکھنا ہو
تو حضرت عائشہ کی اس اماں کو، حضرت ابوبکر صدیق کی اس گھر والی کو دیکھ لے کہ یہ دنیا میں حور العین کی طرح ہے، جو جنت کی حور العین۔ انہوں نے بھی مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، مدینہ ہی میں یہ فوت ہوئی، ان کا انتقال ہوا تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن کے بعد کتنی دیر تک ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کی بخشش کی دعا کرتے رہے، اور وہ الفاظ احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ، اس خاتون نے تیرے دین کے لیے، تیرے رسول کے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، آج میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی قبر کو اور اگلے جہان کو اس کے لیے آسان بنا دے، آسان بنا دے، آسان بنا دے۔ ناظرین و سامعین، پھر اگر ان کے والد کی طرف دیکھیں، جن کا نام عبداللہ ہے، ابن ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، جن کو صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا، جن کو رفیق اور عتیق کا لقب زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا گیا، اور جن کو صدیق اکبر امت نے کہا، اور پھر امت کے علماء اور اولیاء نے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانیت میں اعلیٰ، افضل، اشرف مانا، بڑا مانا، بزرگ مانا، اور نمبر 1 پر مانا نبوت کے بعد، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک کے اندر اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور خود حجرہ پاک میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور ان نمازیوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی تشریف فرما تھے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ نام عبداللہ، صدیق کا لقب آسمانوں سے ملے اور قرآن میں ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور دوسری جگہ فرمائے وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ امت نے صدیق اکبر کہا، ایسا سچا اور اتنا بڑا سچا نبوت کے بعد کہ جن کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ان کے سچے ہونے پر اللہ پاک نے خود مہر لگائی۔ جن کو عتیق کا لقب، رفیق کا لقب زبان نبوت سے عطا کیا گیا۔ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والدین کی طرف سے وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے دودھ بھی اس ماں کا پیا جو ماں بھی کلمہ گو تھی، اور پیدا ہوتے ہی جس باپ کے چہرے کو دیکھا وہ باپ صرف مسلمان ہی نہیں، صحابی ہے، اور پہلا صحابی ہے، پہلے درجے کا صحابی ہے، اور پہلا امتی ہے، پہلے درجے کا امتی ہے، اور نبوت کے بعد ساری دنیا کے انسانوں سے افضل۔ شوال کے مہینے میں نکاح ہوتا، سیدہ خود فرماتی 400 یا 500 ہو،
حق مہر مقرر کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میرے پاس مہر دینے کو بھی درہم نہیں ہے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے نبوت کی ہتھیلی پر درہم رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو آپ کے اپنے ہیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، عرض کی یہ آپ کے اپنے ہیں، ارشاد فرمایا نہیں، عرض کی کہ ادھار سمجھ کے رکھ لیں، جب ہوگا دے دیجئے۔ پھر وہ آگے دعائیں ملتی ہیں کہ اللہ نبوت کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ابو بکر کا مال نبی کا مال ہے۔ یہ آگے چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام ملا، اور یوں اس طرح شوال کے مہینے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ آگے کیا ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔